بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مسکراتی صبح کے ساتھ، عید عیسیٰ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کی میزبان فلک قادر، آپ کو پروگرام میں وارملی ویلکم کرتی ہوں۔ ناظرین، آج جو ہے وہ بہت اسپیشل ڈے ہے، عید عیسیٰ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ قربانی کی عید کہلاتی ہے۔ ہم سب کو اس میں قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو اس چیز سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری چیز کی قربانی دینے کی کوشش کی، اور ہم سب کو بھی اس چیز سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کی راہ میں قربانی دینی چاہیے، اپنے رشتوں کے لیے اور سب چیزوں کے لیے بھی ہمیں قربانی دینی چاہیے۔ آج میرے ساتھ اسپیشل گیسٹ موجود ہوں گے، ان سے ہم ان کی قربانی سے ریلیٹڈ بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ سوشل ورک پر بھی بات کریں گے، ان کی عید کیسے وہ مناتے ہیں وہ بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں جو ہیں وہ اشتیاق بیگ صاحب موجود ہیں، ہی از دا آنرری کونسل آف جنرل موروکو، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ایم پی خورشید میں صاحب موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ میں حاجی چین زیب سواتی، سی آف پاکستان ٹائلز اینڈ ٹریڈرز، پولیٹیکل انالیسس، ممبر آف پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی موجود ہے۔ سب گیسٹ کو میں وارملی ویلکم کہوں گی۔ سر، آپ جو ہیں وہ سوشل ورکر بھی ہیں اور میک اے وش فاؤنڈیشن کے جو ہے وہ چیئرمین بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو وارملی ویلکم کہوں گی، اور عید مبارک آپ کو۔ تھینک یو فلک۔ سب سے پہلے تو آپ کو، آپ کی ٹیم کو اور تمام دیکھنے والوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ کی ٹیم کو اور تمام دیکھنے والوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ جیسا آپ نے میرے انٹرو میں بتلایا کہ میں موروکو کا آنرری کونسل جنرل بھی ہوں، اور میک اے وش فاؤنڈیشن جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اور دنیا کے 60 ممالک میں ہے، اس کا فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہوں۔ یہ ادارہ وہ بچے جو جان لیوا مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی جو بھی ایک آخری خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اور عید کے حوالے سے بتلاؤں کہ اس بار ہم 6 ایسے بچے جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، اور ان کی وش یہ تھی کہ جی انہوں نے کبھی قربانی نہیں کی، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک جانور ہو، تو ہم ان کو لے کے گئے اور باقاعدہ منڈی میں لے کے گئے، ان کو جانور دلایا، اور وہ ان کی خوشی جو تھی وہ دیکھنے کے قابل تھی، کیونکہ یہ ان کی وش تھی، اینڈ وی وانٹڈ کہ ان کی وش کو جو ہے یہ پورا کیا جائے۔ جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے جو ہم پوری کر رہے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ عید اس بار ایک ایسے موقع کے اوپر آئی ہے جبکہ کرونا نے بہت زیادہ ہیواک کریٹ کرا ہوا ہے، مگر جی کرنا ہے ہم نے، کیونکہ اب یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ ایک آدھ ویک میں ختم ہو جائے، ہمیں اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اس کے ساتھ کس طریقے سے ہمیں آگے چلنا ہے۔ مگر اس بار جو کرونا آیا ہے اس نے جناب کئی ہمارے قریب دوست، کئی جاننے والے، کئی فیملی ممبرس اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو عید کی خوشیاں وہ نہیں ہیں جو جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی عید کی خوشیاں، مگر جی سنت ہے، منانی ہے ہم نے، اور سروائیو کرنا ہے۔ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ جی، اور خاص طور پہ آپ کا جو پروگرام ہے، ایک میسیج بھی ہم دینا چاہتے ہیں، اور آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا ہے کہ جی عید وہ نہیں ہے کہ جو آپ نے صرف منا لی اور تمام جو گوشت کاٹا ہے وہ اپنے لیے رکھ دیا، بلکہ آپ اس لیس پریویلیج لوگوں کو بھی اپنے ساتھ عید میں شامل کریں کہ جو اس قابل نہیں ہیں، جو استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ قربانی کر سکیں، اور خاص طور پہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ مستحقین جو ہیں اس کے اندر ضرور ہم ڈسٹریبیوٹ کریں اس کو لے جا کے، اور ساتھ میں جس وقت ہم ڈسٹریبیوٹ کریں تو اس چیز کا بڑا خیال رکھیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں یا کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں لگے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب وہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں سیلفیاں بھی بنا رہے ہیں، اس کو بھی ہم لوڈ کر رہے ہیں۔ ایکسیلنٹ سر، میک آ وش فاؤنڈیشن، یہ بڑا مجھے انسپائرنگ سا لگتا ہے، اینڈ میں اس میں خود بھی چاہتی ہوں کہ کبھی میں پارٹیسپیشن کروں، بیکاز آئی ایم اے ڈاکٹر اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں۔ تو ہمارے ویورز کو ذرا بتائیے گا کون سے بچے ایسے ہیں، آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ کینسر کے بچے جو ہے وہ اس کی آپ وش پوری کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے پارٹیسپینٹس یا کوئی ایسے بچے جو لائک اسپیشل چلڈرن جن کو ہم کہیں گے، کیا وہ کوئی پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے اس میں؟ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ جیسے لوگوں کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ان بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں جو ٹرمینلی ایل ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اس فاؤنڈیشن کا یہ فلسفہ یہ ہے کہ جو ہیلدی بچے ہیں وہ تو کل بڑے ہوں گے، کیریئر شروع ہوگا ان کا، اور وہ اپنی خواہشات کو خود پورا کریں گے، مگر کچھ اس طرح کے انفارچونیٹ بچے بھی ہیں جو جان لیوا مرض میں مبتلا ہیں۔ یہ کھانسی نزلہ نہیں، جان لیوا مرض میں مبتلا ہے، جس میں کینسر بھی آتا ہے، کڈنی کا، ہارٹ کا، اس طرح کے اگر ان کو مرض لاحق ہیں تو ان کی جو بھی ایک لاسٹ وش ہے
وہ یہ فاؤنڈیشن پوری کرتی ہے، کیونکہ وی بلیو کہ ان کے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم ہے۔ دوسرا فلک آپ کو ایک چیز میں بتلاؤں، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں، یہ سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ جب ہم ان بچوں کے پاس آتے ہیں اور ان کی وشز کو پورا کرتے ہیں تو ان میں ایک اپنی بیماری سے فائٹ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم سے ملتے ہیں تو یہ گیو اپ کر چکے ہوتے ہیں اینڈ دے فیل کہ یہ معاشرہ ان سے پیار نہیں کرتا اور ہم ان کا خیال نہیں کرتے، مگر جب ان کی خوشی کو پورا کرتے ہیں تو ان میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ہم نے بڑی یونیک وشز کی ہیں۔ کوئی 2 سال پہلے 3 بچے سلمان خان سے ملنے کے لیے ہم اس کے گیسٹ تھے، اس سے بھی ہم نے ملایا، جان سینا سے ملایا، ملالہ یوسفزئی سے، 1 دن کا فوجی، پولیس مین، اس طرح کی 13,000 وشز ہم پوری کر چکے ہیں۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ سنس یو آر اے ڈاکٹر، اگر آپ بھی پارٹ بنے ہماری فاؤنڈیشن کا۔ بالکل سر، اب ایک اور آپ سے تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کی سائڈ پر آ کے بات کروں گی، عید کیسے مناتے ہیں آپ گھر میں؟ کیسے یہ تھوڑا باربیکیو ٹائپ عید ہوتی ہے، کافی دوست آتے ہوں گے، اور اس کے علاوہ آپ کا اتنا بڑا سوشل نیٹ ورک ہے، تو اس میں کس طریقے سے آپ مینیج کر رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب، سنس کہ میں کونسل جنرل ہوں موراکو کا، تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ تمام مسلم کنٹریز کے کونسل جنرل وہاں پہ سب نماز پڑھتے ہیں، اور تو ہمیں بھی وہاں پہ جانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ یہ ہے کہ والدین کی قبر پہ ہم جاتے ہیں، ان کو کرتے ہیں۔ اور پھر میرے بڑے بھائی ہیں اختیار بیگ صاحب، مرزا اختیار بیگ صاحب، وہ سنس فیملی کے بڑے ہیں تو پوری فیملی وہاں پہ جمع ہوتی ہے۔ اور مزے کی چیز یہ ہے کہ حالانکہ اب میں کافی بڑا ہو گیا ہوں، مگر میں ان سے کہتا ہوں جی مجھے میری آپ جناب عیدی ضرور دیجیے گا۔ مگر حیرانگی یہ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ تو خیر اب اس جنریشن میں جو ینگ ہیں، ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اگر ہمیں 50 روپے یا 10 روپے عیدی کے ملتے تھے تو ہم پھولے نہیں سماتے تھے۔ اب لوگوں کو اگر ہم 1000 روپے بھی دیتے ہیں تو بچے جو ہیں ان کے منہ بنے رہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے اتنی کم عیدی دی ہے۔ تو وہ زمانہ جو تھا اس کو ہم وی ڈو مس دیٹ ٹائم، کہ چھوٹے اماؤنٹ سے زیادہ خوشیاں جو تھیں خریدی جا سکتی تھیں۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ سر آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ میسج تو جی میں نے جو یہی کہا ہے کہ جب بھی کہتے ہیں کہ خوشی کے لیے منائی جا سکتی ہے، مگر جب ہم اس کو دوسروں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کو انکلوڈ کرتے ہیں تو وہ سیلیبریشن بن جاتی ہے۔ آئیے آج عید کو ہم ایک سیلیبریشن کے طور پہ کریں، اور ان لوگوں کو جو لیس پریویلیج ہیں انہیں بھی ہم اپنے ساتھ شامل کریں۔ آپ یقین کریں کہ عید کی جو خوشیاں ہیں وہ دوبالا ہو جائیں۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر۔ اب علی سے میں پوچھوں گی، ایم پی علی خورشیدی جو ہیں وہ بھی ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حاجی چین صاحب، زید سواتی صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں۔ ایک کا تعلق جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور ایک کا تعلق جو ہے وہ ایم کیو ایم سے ہے۔ ذرا ہم پولیٹیکل انفلوئنسز کے ساتھ پوچھیں گے کہ عید میں آپ لوگوں کو کیا ڈیفیکلٹیز آتی ہیں۔ سب سے پہلے علی مجھے آپ بتائیے گا کہ عید مناتے کیسے ہیں؟ ویسے تو آپ کو وارملی ویلکم ان دا پروگرام، اور عید بھی بہت بہت مبارک ہو۔ سب سے پہلے جو ہمارا یہ ایشو آتا ہے اس عید میں، قربانی کے جانوروں کا جو باقیات ہوتے ہیں اس کا بڑا ایشو آتا ہے، تو آپ لوگ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں تھوڑی اس کی صفائی کروانا، اور بھی بیماریوں کا آؤٹ بریک جو ہوتا ہے وہ بھی ساری جو ہے وہ آپ لوگ کے اوپر ذمہ داری آ رہی ہوتی ہے۔ تو بتائیے گا ذرا کہ کیا بتانا چاہیں گے ویورز کو؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، اور آپ کے ویورز کو، پوری میٹرو ون کی ٹیم کو، میرے شہر کراچی میں رہنے والے تمام باسیوں کو، پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کو، اور عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو جو ہے وہ بقرعید کی بہت بہت مبارکباد۔ یقیناً جو ٹپیکل ایک بقرعید ہوتی ہے تو وہ جو لوگ جن کا تعلق سیاسی وابستگیوں جن کی ہوتی ہیں، تو ان کی عید جو ہے نا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ایک نارمل انسان کی۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو روٹین آپ کی جو ریگولر چل رہی ہوتی ہے، بقرعید میں ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ اس میں رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے، چاہے وہ جس گھر میں رہ رہا ہو، جس علاقے میں رہ رہا ہو، جس محلے میں رہ رہا ہو، جس شہر میں رہ رہا ہو آبویسلی، تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، اور وہ اس کی وش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے، گلی محلے اور شہروں کو صاف رکھے۔ تو اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے میرا تعلق چونکہ متحدہ قومی پاکستان سے، تو اس ذمہ داری کو ہم لوگ محسوس کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم گراؤنڈ پہ ہم خود موجود ہوتے ہیں، قیادت موجود ہوتی ہے، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ میکسیمم فیسیلیٹیشن جو ہے وہ عوام کو پرووائڈ کی جائے۔ چیلنج کیا آتا ہے؟
چیلنجز دیکھیے بہت سارے ہیں. ہم بات کریں یہاں پر جو روایتی طریقہ کار ہوتا ہے جس میں ہم لوگ بقرعید منا رہے ہوتے ہیں, تو علائشوں کا ایک تو قربانی والا سلسلہ ہے, اس کے بعد پھر علائشوں کا جو ہے وہ اس کو پراپر ڈسپوز آف کرنے کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے یقیناً گورنمنٹس کی ہوتی ہے, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہو, پروونشل گورنمنٹ ہو. میں چونکہ یہ تھرڈ ٹیئر ورک ہے, لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, تو آبویسلی اس میں جو ہے وہ بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ہم بینگ اے پارلیمنٹیرین ان پہ چیک رکھنے کے لیے, ان کو ان کی رسپانسبلٹی میں جو وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اس کو میک شیور کرنے کے لیے کہ وہ عوام کو جو ہے پریشانی کا باعث نہ بنے, تو اس پہ ہمارا ایک چیک پوائنٹ ہوتا ہے, اور ہم اس کو کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے, تاکہ عوام جو ہے ان کو ایک بہتر انوائرمنٹ دیا جا سکے. تاکہ بہت ساری صورتحال ایسی رہی تھی پچھلے چند سالوں میں کہ جہاں پر جو ہے وہ علائشیں پڑی ہوئی ہیں اور میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. صرف تمام چیزیں اٹھا کے گورنمنٹ پہ ڈال دینا, آئی ایم ناٹ ان سپورٹ آف دیٹ, بٹ انسان کی اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ جس میں حکومتوں نے جو ہے وہ ایس او پیز دیے ہوئے ہیں. اور پھر میں پچھلے 2 سالوں سے جو ہے وہ عید کا سلسلہ جو چل رہا ہے میرے ملک پاکستان میں, کہ جس میں کووڈ کی وبا بھی آپ اس سے نبرد آزما ہو رہے ہیں, تو اس میں ہر انسان کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ وہ جو حکومتی ایس او پیز دیے گئے اس پہ حتی الامکان جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے, خود بھی کرے اور لوگوں کو کروائے بھی, تاکہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک ذمہ داری بھی پوری کر سکیں, اور یہ جو کووڈ کی صورتحال ہے اس میں ہم احتیاط بھی جو ہے وہ پوری کر سکیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کووڈ سے ریلیٹڈ بھی میں آپ کو باتیں بتاؤں گی کہ کس طریقے سے اس عید پر اور ڈیلٹا ویریئنٹ کے ساتھ آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے, کیسے کیئر کرنی ہے. پر ایک بریک پر جاتے ہیں, دیکھتے رہیے عید ایثار مسکراتی مارننگ کے ساتھ. آج ہم پروگرام کر رہے ہیں عید کا, اور مسکراتی صبح میں آپ سب کو اگین خوش آمدید. ہمارے ساتھ بہت لولی گیسٹ موجود ہیں, ان سے ہم عید سے ریلیٹڈ بھی بات کر رہے ہیں کہ عید وہ کیسے مناتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ سوشل ایکٹیویٹیز کیسے ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ اشتیاق بیگ صاحب بھی موجود ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ وش فاؤنڈیشن سے بھی ہے, اور موروکو سے بھی جو ہے وہ جنرل کونسل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایم کیو ایم سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ علی خورشیدی صاحب موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان سے, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ جو ہیں حاجی چین زیب سواتی صاحب موجود ہیں. سر السلام علیکم اینڈ وارملی ویلکم ان دا پروگرام, اینڈ عید مبارک آپ کو. آپ سے ذرا میں پوچھوں گی کہ عید آپ کی کیسے گزرتی ہے, کس طریقے سے آپ عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام آقا دو جہان اور اس کی آل اولاد. سب سے پہلے دنیا میں رہنے والے تمام مسلمان اور خصوصاً پاکستان اہل وطن جو ہیں ان کو عید مبارک ہو. اور خوشیاں جو ہوتی ہیں جی, اور خوشیاں اور غم جو ہوتے ہیں یہ احساس کا نام ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو اس کرونا کی وجہ سے بہت سارے عزیز رشتہ دار اور بہت سارے ایسے دوست جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, وہ لوگ جو چھوڑ کر ہمیں چلے گئے ہیں, ان کی دعائیں تھی کل رات, ان کی دعائیں ہیں. اور آج صبح جو ہے وہ چونکہ اجتماعی قربانی ہوتی ہے ہمارے ہاں, تو قربانی سے فارغ ہو کر جو ہے تو آپ کے پاس حاضر ہوں. اور اس میں جو سبق ہے آپ کے لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, ایک باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے اور جو قربانی کا درس ہے, اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی نے جو آپ کو اخلاق سکھائے ہیں. آپ بہترین جانور لے کر آتے ہیں, اس کی قربانی کرتے ہیں. اب اس قربانی کا جو تصور ہے وہ آپ کی آخرت پہ ہے کہ یہ قربانی آپ کو کہاں کام آئے گی. تو یہ قربانی آپ کو صراط مستقیم پہ کام آئے گی. جب آپ صراط مستقیم کے رستے پہ چلیں گے تو یہ قربانی اس وقت آپ کے کام آئیں گی. یہ قربانی کرنے کے بعد جو اس کا گوشت ہے اس کا استعمال آپ کہاں کرتے ہیں؟ کیا جو آپ کے گرد و پیش حقدار لوگ ہیں جنہیں اس کووڈ میں اور اس غریبی کے جو معاملات ہیں, جو مہنگائی کے معاملات ہیں, کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو پورا سال جو ہے وہ گوشت خرید کر نہیں کھا سکتے ہیں. تو آپ کی جو قربانی ہے, ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ زیادہ تر یا تو فریز کر دیا جاتا ہے یا پھر ان لوگوں کو دوستی اور رشتہ داری کے تعلق میں دیا جاتا ہے کہ جن کے گھروں سے انہیں بھی ملتا ہے گوشت. اصل میں جو قربانی ہے اس کا جو گوشت ہے وہ مستحق تک پہنچانا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گرد و پیش جو محلے میں, آپ کی آبادی میں, وہ لوگ جو قربانی جن کے ہاں نہیں ہے ان تک وہ گوشت پہنچ جائے
اور جو مستحق لوگ ہیں ان تک آپ کی چیز پہنچ جائے. ایک آدمی نے قربانی کی, اس کے پاس تو ویسے بھی اس کے گھر میں گوشت ہے, اور ہم نے جو اپنے والد اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے, تو ہمارا جس وقت قربانی ہوتی ہے اور قربانی کے بعد جو گوشت کی تقسیم ہوتی ہے تو ان دا اسپاٹ وہیں نیچے جہاں قربانی کی وہیں 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا, اور تقسیم کرنے کے بعد جو اب کے اہل و عیال ہیں ان کا ایک حصہ ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے, اور نیچے جتنا بھی تقسیم والا ہوتا ہے اتنا ہی گھر لے کر آ جاتے ہیں جو 5-6 دن کے لیے کام آتا ہے. باقی جو جن کی قربانی نہیں ہوتی, جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی, ان تک کوشش کرتے ہیں کہ وہ حقدار تک جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ پہنچ جائے. بالکل صحیح آپ نے درست فرمایا سر. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قربانی کی اینڈ دین پورا بکرا یا گائے جو ہے وہ ان کی فریج میں چلی جاتی ہے, اور جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان تک نہیں پہنچتے. اور اگر اس کی جگہ ہم انسٹیٹ آف دیٹ ہم دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے گھر میں ایک شاپر بھی نہیں رکھتے, ایون وہ سب کچھ بانٹ دیتے ہیں, تو وہ صحیح حق ادا کرتے ہیں. سر آپ سے میں لاسٹ میسج لینا چاہوں گی ریگارڈنگ یور وش میک اے وش فاؤنڈیشن, اس کے بھی اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے بھی آئی وانٹ ٹو آسک سم کویشچن. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ سنس میک اے وش کا آپ نے ذکر کیا, اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میک اے وش کی ایک اویئرنیس کریٹ ہو, کیونکہ ایک بڑا یونیک ورک ہے جو یہ فاؤنڈیشن کر رہی ہے. ہماری ویب سائٹ ہے www.makeawish.org.pk. اس میں ان بچوں کی وشز کی ایک لسٹ موجود ہے جو ٹرمینل ایل ہیں یا کریٹیکلی ایل ہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کا وہ انتظار کر رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی وش جو ہے وہ ٹچ کرتی ہے آپ کے ہارٹ کو, تو پلیز آپ اس میں سے ان وشز کو ایڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں. جب آپ ایڈاپٹ کریں گے تو ہم اس بچے کو آپ سے کنیکٹ کریں گے, آپ اس سے ملیں, اس کی وش ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی وشیں آپ گھبرائیں نہیں کہ کوئی لاکھوں کی کوئی وش نہیں ہوتی, بڑی چھوٹی چھوٹی کبھی کبھار تو وش ہوتی ہے. خاص طور پہ کبھی ایسی ہمارے پاس وشز آتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی بچی جس کو ڈاکٹر نے ایک ٹائم دے دیا ہے کہ شی از ناٹ گوئنگ ٹو لیو ویری لانگ, اور اس کی وش یہ ہے کہ مجھے ڈال اینڈ ڈال ہاؤس چاہیے. اور یہ دیکھیے کہ ہماری ڈسپیرٹی اتنی ہے کہ گھر یہاں پہ میں کئی ایسے گھر جاتا ہوں جہاں پہ کمرے بھرے ہوئے ہیں کھلونوں سے, اور ایک بچی اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے اور اس کی وش یہ ہے کہ مجھے ایک اچھی ڈال چاہیے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بچی کی جب ہم نے وش پوری کی تو اس کو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ویری فیو منتھس شی از گوئنگ ٹو سروائیو. تو آپ یقین کریے کہ اس کے والد کی آنکھوں میں بڑے آنسو آ گئے. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. یہ سیٹ کہ نہیں, ہمیشہ مجھ سے یہ مانگتی تھی گھر سے نکلتے ہوئے, اور میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس کے لیے کوئی خریدوں. تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ دیکھیے لیس پریویلیج لوگوں کا آپ ضرور خیال رکھیں. آپ کے بچے صبح آپ سے جب کوئی بھی وش کرتے ہیں تو آپ اس کو پورا کرتی ہیں, مگر ایسے کئی انفارچونیٹ بچے بھی ہیں بیچارے جو چھوٹی چھوٹی خواہشات لیے اس دنیا سے نکل جاتے ہیں. اور 13,000 وشز ہم پوری کر چکے ہیں. ان میں سے آدھے سے زیادہ بچے آج ہمارے درمیان نہیں. 13,000 وشز. جی ہاں, اس میں آدھے بچے ہمارے درمیان نہیں, مگر ہمیں خوشی یہ ہے کہ یہ بچے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کوئی حسرت لے کے نہیں گئے, کوئی خواہش لے کے نہیں گئے, اور جانے سے پہلے ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی جو ان کے خواہش کے پورے ہونے, اور ان کے پیرنٹس کو بھی جو ہے وہ انٹرنل سیٹسفیکشن ہوگی کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ایک کسرت کے ساتھ جو ہے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے. تھینک یو سو مچ سر, آپ پروگرام میں تشریف لائے ہیں. تھینک یو سو مچ. عید کے دن آپ نے ٹائم دیا. باقی 2 گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک بریک کی ٹائم جاتے ہیں. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم عید کا شو کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ مسکراتی مارننگ کے ساتھ ہم نے اس کو مرج کیا ہے. اینڈ آپ سب بھی بہت انجوائے کر رہے ہوں گے. عید جو ہے وہ بہت خوشی کے ساتھ مناتے ہیں, اور عید عیسیٰ کو ویسے بھی بہت خوشی کے ساتھ مناتے ہیں, بیکاز یہ بڑی انٹرسٹنگ عید ہوتی ہے. باربیکیو چل رہا ہوتا ہے, ریلیٹیوز کے گھر آپ گوشت بانٹنے جا رہے ہوتے ہیں, اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے 2 اسپیشل گیسٹ نے بھی جوائن کیا ہے, ان کو وارملی ویلکم کروں گی ان دا پروگرام. میرے ساتھ جو ہے وہ شبیر میمن صاحب موجود ہیں, جو ساحل بلڈر اینڈ ڈیولپر کے CEO ہیں اور پروڈیوسر ہیں ہمارے اس پروگرام کے مسکراتی صبح کے. السلام علیکم, عید مبارک.
वार्मली वेलकम इन द प्रोग्राम। और बड़ा मुझे खुशी होती है कि ईद के दिन आप लोग टाइम निकालते हैं, और मैं आपसे ज़रा पूछूंगी भी कि ईद कैसे आप मनाते हैं, और इतनी सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें आप लेके चल रहे हैं, तो उसके साथ ईद कैसी गुजरी है। उसके साथ साथ जो है एक इंटरनेशनल होस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मिशकात। शी इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम कैनेडा एंड शी इज़ अ होस्ट, एंड इसके अलावा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं एट इंटरनेशनल लेवल। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा था इनसे मिलकर, और उसके साथ साथ मैं इनसे पूछूंगी कि इंटरनेशनल लेवल पर ईद कैसे होती है, किस तरीके से वहाँ के स्टूडेंट्स ईद मनाते हैं। बिकॉज हमें तो यहाँ पर पता चल रहा होता है ना कि हमें छुट्टी मिलती है, बाकायदा हॉलीडेज़ होते हैं, और हम सभी ईद मना रहे होते हैं। वहाँ आप जब प्रदेश जाते हैं तो वहाँ पर आपको छुट्टियाँ नहीं मिल रही होती हैं, आपको खुद ही ईद सेलिब्रेट करनी होती है। या तो आपने वीडियो कॉल कर ली, या तो फिर जो है वो किसी को कॉल कर ली, एंड उसके साथ साथ आपको अपना ऑफिस काम भी करना होता है। अगर स्टूडेंट है तो आपको यूनिवर्सिटीज़ भी ज्वाइन करनी होती है। तो बड़ा यानी कि ऐसा लग रहा होता है कि ईद है ही नहीं। इनसे भी ज़रा पूछते हैं। वेलकम इन द प्रोग्राम मिशकात, कैसी हैं आप? और सबसे वालेकुम सलाम, और ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत मुबारक, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। इट्स लवली। बिल्कुल, एक्चुअली आपको प्रोग्राम में बुलाने का मकसद ये भी था कि हम आपसे पूछ सकें कि इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग ईद कैसे मनाते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट वहाँ जाते हैं, मुस्लिम बच्चे जितने भी हैं, ऑब्वियस सी बात है ये हमारा त्यौहार सुन्नत इब्राहिमी है, इसको मनाना ज़रूरी भी होता है। तो बड़ा डिफ़िकल्ट सा लगता है जब आपको छुट्टी ना मिले, आपको ऑफिस भी जाना है, आपने यूनिवर्सिटी भी जाना है, तो फिर किस तरीके से आप ईद मनाते? तो बड़ा ये टिपिकल सा लग रहा होता है। अच्छा, यहाँ के तो एनवायरनमेंट में ही ईद होती है। वहाँ हम लोग ईद अंदर से लेकर और ख़ुद से एक खुशी लेकर आते हैं और बस आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं माहौल। यहाँ तो हर जगह हमें गाय बकरे, बकरा ईद पे या मीठी ईद पे मेहंदियों के स्टॉल्स और चूड़ियों के स्टॉल्स लगे होते हैं। तो वहाँ भी हम कोशिश करते हैं, जो हमारी पाकिस्तानी या इंडियन कम्युनिटी है वो चांद रात पे मेले लगाते हैं हम लोग सारी लड़कियाँ, और बहुत इन्जॉय करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक पॉजिटिव बात उस माशरे की ये है, स्पेशली मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूँगी, कि वहाँ पे जो ऑफिसेज़ हैं वो हमें, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, जब आपका कोई त्यौहार हो, चाहे ईद हो, दिवाली हो, होली हो, नवरात्रि हो, उस पर वो छुट्टी देते हैं। और क्रिसमस की छुट्टी होती है, तो बर्थडे पे जब छुट्टी मिलती है तो ईद पे भी हमें मिलती है। लेकिन चूंकि जब हम अकेले रह रहे होते हैं तो हम मॉम को, डैड को, फैमिली को मिस करते हैं, तो हमें होता है कि यार चलो ये घर पे बैठ के हम ज़्यादा तन्हाई का शिकार होंगे और मिस करेंगे पाकिस्तान को, तो काम पे ही चले जाओ, थोड़ी देर वीडियो कॉल के लिए तैयार हो जाओ और फिर काम पे चले जाओ। अच्छा, इस तरीके से आप लोग ईद मनाते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ जो है शेफ़ नौरीन भी मौजूद हैं। ईद मुबारक आपको। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या बना रही हैं आप? आज हम बना रहे हैं पेशावरी ढाबा कढ़ाई। ओह जबरदस्त, हम सबको आप लोगों को खिलाएंगे। पसंद आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जल्दी से बनाएं, हम सब खाएंगे आपकी हाथ की Okay. पेशावरी ढाबा कढ़ाई। कढ़ाई, जी। और उसके साथ साथ जो है मेरे स्पॉन्सर्स की भी इंटीग्रेशन करती चलो मैं। आज हमारे साथ ताउन क्या है, वाइटल टी ने बेहतरीन कड़क चाय, वाइटल टी पियो, ज़िंदगी जियो। और उसके साथ साथ जो है टाइगर एनर्जी बिस्किट्स में 20% डेली डोज ऑफ आयरन एंड जिंक मौजूद है, यानी कि आयरन एंड जिंक सप्लीमेंट इनके साथ मौजूद है। टाइगर लाया नया टाइगर A to Z बिस्किट, ये हमारे साथ स्पॉन्सर्स हैं। शबीर मेमन साहब, आपसे ज़रा मैं पूछूंगी कि ईद कैसे मनाते हैं आप, और इतनी सारी मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं आप, CEO हैं, बिल्डर्स हैं, और साथ साथ में जो है प्रोड्यूसर भी हैं। मतलब ये वही वाली बात हो जाती है कि बड़ा अलग अलग सा ये इसमें, मतलब एक तो होता है बिजनेस, पर इसमें आपकी बड़ी यूनिक सी स्पेशलिटीज़ है। दुनिया में लोग मुख्तलिफ बिजनेस करते हैं, मुख्तलिफ कारोबार करते हैं। इसके लिए आपको एक टीम वर्क बनाना पड़ता है जो उस सारे कामों को संभालता है। जिस तरह मेरा बिल्डर्स का काम है, रियल एस्टेट सेक्टर है, तो वहाँ पर बंदे सेलेक्ट हैं कि वो उन चीज़ों को संभालते हैं। और इस सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है कि जिन लोगों के हैंड ओवर आपने अपना काम किया है वो लोग ईमानदार होना ज़रूरी है, वरना आपका सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो ईमानदारी से काम करते हैं हर शोबे में। मेरे ऑफिस में, मुझे अपने किसी भी ऑफिस में या कहीं पे भी मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होता कि वहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ कोई काम नहीं मतलब हो पाएगा। मेंटल स्ट्रेस जो होता है ना बैकग्राउंड पर, जब वही बात है कि जब आप कोई जॉब कर रहे होते हो या फिर आप जब कोई बिजनेस संभाल रहे होते हो, तो आप कोई दूसरे वाले बिजनेस पर थोड़ी देर के लिए आप गए, तो आपको बैकग्राउंड पर स्ट्रेस हो रहा होता है कि वहाँ पर क्या मतलब मसले होंगे, किस तरीके से जो आपके मैनेजर हैं वो किस तरह मैनेज करे होंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है माइंड में चल रही होती हैं। देखिए, मेरे जो है प्रॉपर्टी के हवाले से मेरे उस्ताद रहे हैं अकील करीम
दीदी साहब, ओके ठीक है, उन्हें मैं देखता था कि बड़े रिलैक्स बैठे हैं। आप भी मतलब कभी हम उनके घर जाते हैं तो बड़े रिलैक्स बैठे होते हैं, पूरी रात लोग आते हैं जाते हैं, और कितना बड़ा बिजनेस करते हैं वो आपके सामने ही है। तो उन्हीं के शागिर्दी में था, तो एक सिस्टम हम बना के एक जो है मैनेजर सेलेक्ट कर लेते हैं जो उस पूरे सिस्टम को संभालता है। सही, तो ये मुख्तलिफ बिल्कुल, और मैनेजर का ऑनेस्ट और डिटरमिन्ड बहुत काम के ज़रूरी साथ है। बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपका काम चल नहीं सकता। बिल्कुल। अली से भी मैं ज़रा पूछूंगी, अली खुर्शीदी जो MQM से इनका ताल्लुक़ है, MPA हैं पाकिस्तान, MQM से इनका ताल्लुक़ है। ज़रा अली, एक तो ईद से रिलेटेड आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई रिगार्डिंग योर चैलेंजेस एंड योर ऑब्जेक्टिव्स जो आपके ईद के होते हैं एज अ पॉलिटिशियन, पर ईद जो है वो फैमिली के साथ कैसे आप गुजारते हैं, थोड़ा ये भी बताएं, और हमारे व्यूवर्स को एक शॉर्ट सा मैसेज भी दे दें। ये बड़ा सियासी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल सा सवाल होता है कि आप ईद कैसे मना रहे होते हैं। हमारी ईद जो है वो बहुत लेसर टाइम होता है जो आप घर पे स्पेंड कर रहे होते हो, जिसे हम क्वालिटी टाइम कह रहे होते हैं, जो आप अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं। तो वो उसका मैसर होना बीइंग अ पॉलिटिशियन और एक्टिव पॉलिटिशियन जो कि ग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं। MQM के बारे में एक चीज़ बड़ी उर्फ़ आम में मशहूर है कि जी ग्राउंड पे रह के काम करते हैं और इंटैक्ट रहते हैं आवाम के साथ। तो यही सूरत हाल हमारे साथ भी होती है कि जहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चीज़ों की मॉनिटरिंग करना, चीज़ें सूरत हाल बेहतर रहे, इलाके साफ़ रहें, शहर साफ़ रहें, तो उसकी मॉनिटरिंग में होता है कि बहुत कलील सा वक्त होता है कि जब हम नमाज़ पढ़ के जब हम अपने घर पे आते हैं उस वक्त मुलाकात का टाइम होता है। और देन कुर्बानी जो है वो भी बड़ा एट द 11th आवर हमें करनी होती है, क्योंकि हमें मुख्तलिफ जगहों पे जो है विज़िट पे जाना होता है, दीगर चीज़ें होती हैं। और फिर हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी तो नहीं होती, बट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस पर्टिकुलर इलाके से आपका ताल्लुक़ होता है उसको हम कैरी कर रहे होते हैं। डिफ़िकल्ट होता है कि यहाँ पर हम पूरा दिन स्पेंड कर रहे होते हैं और फैमिली को वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते या अपने लिए वो क्वालिटी टाइम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते जो कि लोग कर रहे होते हैं। बहरहाल टाइम मिलता है तो उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जैसे ही हम अपनी ज़िम्मेदारियों से फारिग हो तो हम घर पे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, ताकि ईद का जो वो स्पिरिट है उसको हम उसी अंदाज से उजागर कर सकें, अपने फैमिली को टाइम दे सकें। फिर आपको पता है बकरीद में जो है वो एक हमारे यहाँ ट्रेडिशन है बारबेक्यू का, तो उसमें यकीनन बहनें आ जाती हैं, फैमिली सारी अच्छा, गैदर हो जाती बहनें है और बच्चे उनको टाइम देते हैं आप? तो जरा कोशिश सच ये बताइएगा, सच कोशिश ये करते हैं कि इसमें जो है हम जितना टाइम मैक्सिमम फैमिली के लिए निकाल सकें वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। मगर बहरहाल कामयाबी पूरी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां मैं सामने ये आएंगी। ज़रूर ऑफ द स्क्रीन आपकी फैमिली से पूछूंगी कि आपने कितना सच बोला है, बहनों को टाइम देते हैं या नहीं देते हैं। थैंक यू सो मच अली, आप आए प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।